آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی تمام فرشتے اور تمام مخلوق کی طرف سے جنت میں خوشامدید کہا جاتا ہے، تو آپ کو آپ کا نیا گھر کیسا دکھے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم جب آپ کا دیدار کرتے ہیں تو ہمارے دل اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخروی لوگوں میں سے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے تشریف لے جاتے ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی حالت پہ رہو جس پر تم میرے ساتھ ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں حتیٰ کہ تم اپنے گھروں میں موجود ہو، اور اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ سبحانہ و تعالی تم لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ تبدیل کر دیں گے جو گناہ گار ہوں گے اور اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں گے، تاہم اللہ سبحانہ و تعالی ان کو معاف فرما دیں گے۔ یہاں مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہم دنیاوی زندگی میں کامل نہیں ہو سکتے، ایسا صرف جنت میں ہوگا جہاں فرشتے آپ کو ہر اطراف سے سلام کریں گے، تاہم آپ کی زندگی وہیں پہ کامل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں اور اس حقیقت کو پا لیں۔ جنت کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں جنت اور اس کی ساخت کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. اس کی ساخت ایک سونے کی اینٹ ہے اور ایک چاندی کی اینٹ، اس کا پلستر مشک ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من دخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابهم ولا تفنى شبابهم. جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مسرت پائے گا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اور موت کے بغیر وہ لطف والی زندگی پائے گا، نہ ہی ان کے لباس بے رنگ ہوں گے، اور نہ ہی وہ کبھی بڑھاپے کو پائیں گے۔ ابن القیم جنت کا منظر بیان فرماتے ہیں، آپ جنت کے ایک اونچے گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں زمین اور چھت کے درمیان کا فاصلہ 100 ہاتھ تک کا ہوگا، تاہم یہ انتہائی اونچی چھت ہوگی، اور پھر بتایا کہ یہ آبشار کے اوپر موتیوں اور یاقوت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کے سرخ، سبز اور پیلے رنگ کی راہداری ہوگی، اور جنت کا کوئی بھی راستہ ایک جیسا نہیں ہوگا، تاہم ہر جگہ پہ فرق پایا جائے گا، اور گھروں میں پانی بہہ رہا ہوگا، اور یہی احوال جنت کے تمام گھروں کے ہوں گے، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے باغیچوں میں خوبصورت حویلیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا مساقین طیبہ، فرمایا حویلیاں، نہ کہ حویلی، تو صرف ایک حویلی نہیں، حویلیاں ہوں گی، اور فرمایا طیبہ، وہ بہت خوبصورت اور خالص ہیں اور انہیں کسی قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ہمیں دنیاوی زندگی میں بڑے گھروں کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور آپ کو جنت میں کچن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کیوں پڑے گی؟ تاہم آپ کو نہ برتن دھونے پڑیں گے، نہ آپ کو صفائی کرنی پڑے گی، اور نہ ہی آپ کو ویکیوم کرنا پڑے گا، جبکہ ان سارے معاملات کا خیال رکھا جا چکا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف یہ گھروں کا ہی معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ساری جائیداد کا یہی معاملہ ہوگا۔ اور پروردگار نے وجود کا ذکر کیا جو کہ گھر ہیں، اور پروردگار نے قصور کا ذکر کیا جو کہ محلات ہیں، اور پروردگار نے غرف کا ذکر کیا جو کہ خاص کمرے ہیں، اور پروردگار نے خیام یعنی خیموں کا ذکر کیا جو کہ مہمان خانے ہوں گے جو ان باغیچوں کے باہر لگے ہوں گے۔ اور مالک دو جہان فرماتے ہیں، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. یعنی جب آپ جنت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتوں اور ہر طرف بڑی سلطنت کو دیکھیں گے، اور یہ تمام نعمتیں آپ کے چہرے پر جھلکیں گی، اور جیسے ہی آپ مومنوں کے چہروں پر نظر ڈالیں تو وہ باعث مسرت اتنے خوش ہیں، اور وہ ارد گرد دیکھیں وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک وسیع و عریض سلطنت، اور محض یہ ایک طرح کی تعمیر نہیں ہے بلکہ اس طرح کی کئی تعمیرات آپ کی ہوں گی۔ تو یہ نظر کیسی آتی ہیں؟ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں وہ گھر دیکھا ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا ہے، پھر فرمایا کہ یہ محل سونے کا بنا ہے،
جبکہ جنت میں مختلف درجات ہوں گے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالص سونے سے بنا محل یا تو نبی کے لیے، صدیق کے لیے، شہید کے لیے یا ایک عادل حکمران کے لیے ہے، اور یہ درجات یقیناً ان بندوں کے لیے ہیں جنہیں رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ قیامت کے دن کے اعمال آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور آپ کے پاس جنت کے خالص سونے کے مخلات ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ سونا جنت کے کیرٹس میں ہوگا، نہ کہ دنیا کے کیرٹس میں، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبوں پر فائز ہونے والوں کو عطا کیے جائیں گے۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ محلات سونے کے ہیں، اور پھر کچھ چاندی کے، اور پھر کچھ موتی کے، کچھ یاقوت کے، اور کچھ کرسٹلز کے۔ اور عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے ادنا آدمی کا گھر ایک موتی سے بنا ہوگا، جس کے اندر بہت سارے کمرے اور بہت سارے دروازے ہوں گے۔ دراصل قرآن میں سب سے اعلیٰ جنتی گھروں کو اپارٹمنٹس کا نام دیا گیا ہے، جو کہ دنیا میں بہت ہی مزاحیہ لگتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار میں لوگ اپارٹمنٹس کو نچلے درجے میں مخصوص کرتے ہیں، لیکن جنت میں یہ اپارٹمنٹس یا غرف کسی اعلیٰ مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ سبقت لے جانے والے یعنی کہ سابقون کو ملیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعمیرات کرسٹلز کی طرح ہوں گے، جو کہ جنت کے آفاق پر چمکتے ہوں گے۔ یہ جنت کے آسمانوں پر چمکتے شیلز کی طرح ہوں گے، جو کہ باقی جنتیوں کو ستاروں کی مانند نظر آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کے اہل جنت ان غرف کو دور آفاق میں ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے دیکھ پائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غرف کو پانے والے بندوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار۔ اور فرمایا لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں، جن کے اوپر بالا خانے ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ پروردگار کا وعدہ ہے اور پروردگار اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تاہم یہاں پہ سب سے پہلی خوبی تقوی بیان فرمائی گئی ہے، الذین اتقوا، یعنی کہ جو لوگ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور یہ متقی لوگ ایسے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے نفس کو شدت کے ساتھ گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں، لہذا انہیں انعام کے بدلے میں جنت میں غرف کا مقام عطا فرمایا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور پھر فرمایا یہ وہ ایمان والے ہیں جو نیکی کرتے رہے، اور ان کے لیے ہمارے پاس ایسا اجر ہے جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ تو بنیادی طور پر ان کے یہ نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اونچے مقامات کی دلیل ہیں۔ اور آخر میں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، جو دنیا میں بہت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ سختی سے بات کی جاتی ہے تو وہ سلام کہتے ہیں۔ تو رب العالمین ان تمام صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن کو رب العالمین بہت پسند فرماتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں ان خصوصیات کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ عباد الرحمن کے بعد ارحم الراحمین فرماتے ہیں أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، یعنی ان کو ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں عطا کیا جائے گا، اور اس بلند ترین درجے میں دعائے خیر اور السلام کے ساتھ ان کا استقبال بھی کیا جائے گا۔ اور جہلا کی طرف سے جب ان کے ساتھ سختی سے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ سلام کہتے ہیں، اور اسی سلام کے بدلے اب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جس طرح سے وہ دنیا کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں صبر کے ساتھ، اسی طرح سے اب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ایسی آرائشیں عطا فرمائے گا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جنت کے یہ محلات ان کو اس نسبت سے عطا کیے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا جو ان کو جنت کی طرف لے جائے گا، جہاں انہیں بلند محلات عطا کیے جائیں گے۔ تاہم آسیہ علیہ السلام کو جنت میں سب سے بلند محل عطا کیا گیا ہے، عندک، آپ کے ساتھ یا رب، یہاں تک کہ آپ نے فرعون کے ہر جبر و ظلم کا جواب اپنے صبر کے ساتھ دیا۔ آپ کے صبر کے اسی سفر کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے ایک اعلیٰ مقام تیار ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے گھر جنہوں نے فضول بحث کرنا چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ حق رکھتے تھے کہ بحث کر سکتے، تاہم وہ غیر اخلاقی مشغول میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ احمقانہ مذاق کرتے ہیں جس کسی بات سے بھی وہ کسی کو متاثر کر سکیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ ان کے اخلاق اچھے، ان کی زبان اچھی، اور یہی ان کے اعلیٰ معیار ہیں جن کو بہت کم لوگ اپناتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے باہر سے اندر نظر آتا ہے اور اندر سے باہر نظر آتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ان گھروں میں کسی کی رازداری کا کوئی پردہ نہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے شفاف محلات کی یہ خصوصیت ہوگی کہ یہ بلند ترین مقام پر ہوں گے۔ اور رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے ان کے لیے جو مفلسوں کو کھانا کھلاتے، روزہ رکھتے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادات کرتے جبکہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ تاہم جنت میں آپ کے مختلف مقامات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مختلف نیکوکاریوں پہ محنت کرنا ہوگی جو آپ کو ان محلات کے قابل بنا دیں گی جن کے آپ خواہشاں ہیں۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔